السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو الحمدللہ آج ہم نماز کے متعلق کچھ حدیثیں اور آپ کے سامنے آیت پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ مومنو، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم کرنا اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ اگر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جائیں کہ یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنا اور مشرکوں میں نہ ہو جانا، تو بڑی سخت ترین آیت ہے، بڑی سخت آیت ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز کو قائم کرنا مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ اگر ہم اس کی جائیں گے اس واضح سمجھنے کے لیے تو حدیث شریف آتی ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر، شرک اور ایمان کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کی لکیر ہے۔ نماز کا ترک کرنا کفر اور ایمان کی علامت ہے۔ جان پوچھ کر چھوڑنا تو کفر ہے، اور آن جانے میں بھی چھوٹ گئی تو مطلب گناہ ہے، کہ اس سے بڑا کائنات میں کوئی گناہ نہیں کہ جان پوچھ کر نماز ترک کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق جو آتی ہے وہ نماز کا ترک آتی ہے۔ تو ایک اور حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑ دینے کے سوا کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا مفہوم ہے کہ نماز کو چھوڑنا صحابہ اکرام رضوان کفر سمجھتے تھے، کہ جو نماز نہیں پڑھتا اور وہ مسلمان کہتا ہے کہ میں صحابی ہوں حضور کا، اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے منافقین میں شمار کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک اور جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقین کے بیچ نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ بڑی سخت حدیثیں پڑھی ہیں نماز کے متعلق، تو نماز چھوڑنے کے اوپر اور نماز نہ پڑھنے والے کے حکم کے اوپر۔ حتیٰ کہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا سب سے پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت کہ جان پوچھ کر نماز نہ چھوڑنا، کہ اللہ کا جو تم سے عہد ہے، جو اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، تو وہ نماز کی بنیاد، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا۔ دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت کہ شراب نہ پینا، کہ تمام برائیوں کی کنجی ہے، چابی ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر تم شراب پیو گے تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ جب یہ حرام ہو گئی تو کسی صحابی نے نہیں پی، اور جس نے بھی آج کے دور میں پیتے ہیں لوگ، یہ حرام کام ہے۔ اور ایک اور بڑی سخت حدیث آتی ہے مسند احمد میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس کی پابندی کرے گا یہ اس کے لیے قیامت کے دن نجات، نور، دلیل اور روشنی ہوگی، اس شخص کے لیے جو نماز پابندی سے پڑھے گا اور نماز کو قائم کرے گا۔ اور اسی حدیث میں فرمایا کہ بے نمازی کا حشر فرعون، قارون، حامان اور امیہ ابن الخلق کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی فرما گئے کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون، قارون، ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نماز 5 وقت کی باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم۔